بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج 28واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی نشست میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 تا 88 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہمیشہ کی طرح موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن حکیم کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز قاری صاحب فرما چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی، میری، ہم سب کی یاد دہانی کے لیے، موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان، آئیے قرآن سیکھیں۔ اس حوالے سے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، اس قرآن کے ثواب کی دنیا میں جلدی نہ کرو کہ اس کا اصل ثواب آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہ روایت ہے بہقی شریف کی۔ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں قرآن کے اجر کی جلدی نہ کرو۔ مراد ہے کہ اس کو کوئی دنیا بنانے کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ ہاں، کچھ لوگوں کے معاش کو اللہ نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے منسلک کر دیا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن دنیا والوں سے اس کا کوئی ہم بدلہ چاہیں، کوئی اجر چاہیں، یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اصل ثواب کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے، اور ہم جو محنت کر رہے ہیں اس پروگرام میں، آپ شریک ہیں اس پروگرام میں، اللہ تعالی اس کا بھی بہترین بدلہ ہم سب کو آخرت میں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں آیات کے ترجمے کی طرف۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 تھا، آیت نمبر 88 کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیے ان کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو، پھر یہ تم ہی تو ہو جو عہد کے بعد قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو اپنوں کو ان کے گھروں سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو نیک بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا، تو کیا تم مانتے ہو کتاب کے کچھ حصے کو اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ تو کیا بدلہ ہے اس کا جو تم میں سے یہ کرے، سوائے اس کے کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، اور روز قیامت انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں اس عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان پر سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے ان کے پیچھے پے در پے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو روشن نشانیاں دیں، اور ہم نے مدد دی ان کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو کیا جب کبھی لائے تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم اکڑ گئے؟ بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے، اور ان یہود نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، نہیں بلکہ لعنت فرما دی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، پس ان میں سے کم ہی ایمان رکھتے ہیں۔
नाज़रीन किराम, सूरतुल बकरा आयत नंबर 84 था आयत नंबर 88 आपने तर्जुमा समाअत फरमाया। तरतीब के मुताबिक आज आगे चलते हैं और सबसे पहले रब्ते आयात को समझने की कोशिश करते हैं कि गुज़िश्ता आयात और आज की आयात का आपस में क्या ताल्लुक़ है। आइए देखते हैं रब्ते आयात को। लिखा है, गुज़िश्ता आयात में बनी इसराइल की झूठी उम्मीदों, नाफरमानियों और अहद शिकनी का तस्करा था। मुसलसल उनकी नाफरमानियों का बयान आ रहा है जो वो करतूत करते रहे। पिछली आयात में तो ये जिक्र था। इन आयात में जिनका आज हम मुताला कर रहे हैं, इन आयात में उनकी मजीद नाफरमानियों और दुनिया परस्ती का जिक्र है। तो गोया एक तसलसल है बनी इसराइल के जराइम के बयान के हवाले से जो आज के बयान में भी जारी रहेगा। नाज़रीन किराम, रब्ते आयात के बाद चलते हैं तारुफ की तरफ, यानी किन मौज़ूआत का आज हम मुताला करेंगे और उनका इहाता करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, बनी इसराइल का अल्लाह के अहकामात में हिस्से बखरे करने का तस्करा। हिस्से बखरे समझते, टुकड़े टुकड़े कर देना, कुछ को इधर कर देना, कुछ को उधर कर देना। तो बनी इसराइल का अल्लाह के अहकामात में हिस्से बखरे करने का तस्करा। दूसरी बात, आखिरत के बदले दुनिया का सौदा करने का बयान। दुनिया हासिल कर ली और आखिरत बर्बाद कर दी। तीसरी और आखिरी बात, यहूद के जराइम और उनके लिए सजा का जिक्र है। अच्छा, अगर एक सवाल मैं आपसे करूं कि यहूद का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन जवाब देगा आपने? इंशाल्लाह जी बेटा। इसमें हमारे लिए भी कुछ ये है, अल्लाह ताला ने जो वाक़यात बयान किए इसमें हमारे लिए ही रहनुमाई है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब आया कि इसमें हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। बिल्कुल शुरू से मुताला सूरतुल बकरा का करते चले आ रहे। हमसे पहले उम्मत मुस्लिमा कौन? यहूद, बनी इसराइल। उनके हालात क्यों बयान हो रहे? हमारी इबरत और सबक आमूजी के लिए कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत मुस्लिमा करार दिया गया है। नाज़रीन किराम, आगे चलते हैं रब्ते आयात और तारुफ के बाद आयात के तज़िये की तरफ। आयात 84 था 88 का तज़िया। आइए देखते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 84, बनी इसराइल का अल्लाह से क़त्ल गारत गरी। बनी इसराइल का अल्लाह से क़त्ल गारत गरी से गुरेज करने का अहद, यानी अहद तो किया था कि एक दूसरे को कत्ल नहीं करेंगे। इस अहद का तस्करा है आयत नंबर 84 में। आयत नंबर 85, अहकामात शरीयत में तकसीम, कुछ मानना कुछ ना मानना। मुराद कुछ अहकामात पर अमल करना और कुछ पर ना करना। यह आयत नंबर 85 में। आयत नंबर 86, दुनिया बनाकर आखिरत का नुकसान करने का जिक्र। दुनिया मोल ली, दुनिया खरीद ली, दुनिया बना ली और आखिरत का नुकसान कर लिया। आयत नंबर 87 बनी इसराइल के जराइम, कत्ल अंबिया का बयान। ये इनकी जराइम की जो लिस्ट है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी इन्होंने शहीद कर डाला, माअज़ल्लाह। आखिरी आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 88, जिसमें जिक्र आएगा बनी इसराइल के हठधर्मी के हवाले से। बनी इसराइल के हठधर्मी कबूल हक से इनकार, जानते बूझते इनकार किया और कहते हैं हमारे दिलों पर कोई असर होने वाला नहीं है। नाज़रीन किराम, ये 5 आयात आज हम समझेंगे, उनका तज़िया हमारे सामने आया। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्ते आयात, तारुफ और आयात के तज़िये पर गुफ्तगू मुकम्मल हुई। आगे चलते हैं और एक एक आयत पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरतुल बकरा आयत नंबर 84, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। तर्जुमा समाअत फरमाइएगा। इरशाद हुआ, और याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया कि तुम अपनों का खून नहीं बहाओगे और नहीं निकालोगे अपनों को अपने वतन से, फिर तुमने इस अहद का इकरार किया और तुम खुद इसके गवाह हो। यह है आयत नंबर 84। आइए इसकी तशरीह को जानने की, समझने की कोशिश करते। पहला नुक्ता जो आपके सामने रखा गया है वो ये है कि फ़लस्तीन की फतह के बाद 12 कबाइल की अलग अलग हुकूमतें कायम हो गईं। 12 कबाइल याद है ना? वो चश्मा जब फूटा था तो कितने घाट बना दिए गए थे? 12। हर कबीले ने अपने अपने पीने के मकाम को जान लिया था। फ़लस्तीन की फतह के हवाले से आइंदा की नशिस्तों में गुफ्तगू आएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन 12 कबीले थे, पानी का इंतज़ाम भी अलग किया गया था। हर कबीले के लिए क्यों आपस में झगड़े हो जाया करते थे। तो एक अल्लाह ने हुकूमत तो अता फरमा दी, मगर फिर वो 12 कबीलों में बट गए और फिर क्या होता है, एक दूसरे से जंगे किया करते थे, एक दूसरे को कत्ल किया करते थे। हालांकि अहद क्या लिया था अल्लाह ने कि एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे, अपने इलाकों से
نہیں نکالو گے۔ لیکن کیا ہوا، ان کے آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ اچھا، یہ بیان سابقہ تاریخ کا بھی ہے، اور ایسا ہی معاملہ دور نبوی میں بھی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، ان کا ذکر ابھی آگے چل کر آئے گا۔ تو ایک تاریخ میں بھی ایسا ہوا کہ ان کے 12 قبیلوں کی باہمی جنگیں جاری رہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس موقع پر بھی کچھ قبائلی کشمکش مکش ان کے اندر موجود تھی، جس کا ذکر اگلی آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ تو ان کو حکم تھا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ ظاہر بات ہے ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ آج ہم مسلمانوں کے معاشروں میں، شہروں میں، علاقوں میں جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس سے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ بات آتی ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں ذکر آیا، ایک کو قتل کیا سب کو قتل کیا، اور ایک کو بچایا سب کو بچایا۔ قرآن بتاتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 91 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 91 میں ذکر آیا، جس نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کیا وہ مدتوں جہنم میں پڑا رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 91 میں ذکر آتا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جس نے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کیا، اس کی سزا یہ کہ مدتوں جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، آئیے اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، پھر یہ تم ہی تو ہو جو عہد کے بعد قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو اپنوں کو ان کے گھروں سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو نیک بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا۔ تو کیا تم مانتے ہو کتاب کے کچھ حصے کو اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ تو کیا بدلہ ہے اس کا جو تم میں سے یہ کرے، سوائے اس کے کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، اور روز قیامت انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں اس عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، بہت ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا، جس میں یہود کے حوالے سے بھی تذکرہ اور ہمارے لیے بھی سبق آموزی موجود ہے۔ آئیے ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کی تشریح کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے نقطہ جو لکھا گیا ہے۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ حلیف تھا مشرک قبیلے اوس کا، اور بنو نذیر حلیف تھا خزرج کا۔ اچھا، اب یہاں رک کے تھوڑا ہمیں سمجھنا ہوگا، مدینہ طیبہ میں 2 عرب قبیلے آباد تھے، مشرک تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ عرب قبیلے ہیں، یہ ٹریڈیشنلی عرب ہے، اور بنیادی طور پر یہ 2 عرب قبائل مدینہ طیبہ میں آباد ہیں، اوس اور خزرج کے، جبکہ 3 قبیلے یہاں یہودیوں کے آباد تھے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے اپنے گزشتہ پروگرامز میں، وہ 3 قبیلوں میں سے 2 کے نام آج آ گئے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اور تیسرا تھا بنو قینقاع۔ پہلا بنو قریظہ، دوسرا بنو نذیر، اور تیسرا بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے کن کے ہیں؟ یہ یہود کے 3 قبائل ہیں۔ اب یہاں کیا ذکر ہم کر رہے ہیں، ناظرین نوٹ کیجئے گا، جو بنو قریظہ کا قبیلہ یہود کا وہ حلیف تھا مشرک قبیلے اوس کا، اور جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا وہ حلیف ہو گیا خزرج کے قبیلے کا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قبائل کے حوالے سے گفتگو پیش کی گئی تھی۔ 2 قبیلے عرب قبیلے تھے، اوس اور خزرج، مدینہ طیبہ میں، اور 3 قبیلے
یہود کے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ جو نقطہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ حلیف تھا مشرک قبیلے اوس کا، حلیف سمجھتے پارٹی ہونا، اس کا حمایت کرنا، اور بنو نذیر دوسرا جو یہودی قبیلہ وہ حلیف تھا خزرج کا۔ اب کیا ہوتا تھا، یہ عرب قبائل کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو کوئی کسی کا حلیف بن گیا، کوئی کسی کا حلیف بن گیا۔ آگے ہم نے لکھا ہے تشریح میں اور تفسیری نکات میں سے، اوس و خزرج کی لڑائیوں میں یہود کے قبائل اپنے حلیف کی مدد کرتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ اب سمجھ آئی بات؟ پچھلی آیت میں ذکر کیا تھا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، لیکن یہاں ایک قبیلہ ایک کا حلیف بن گیا، دوسرا قبیلہ دوسرے کا حلیف بن گیا، اور جب وہ عرب قبائل میں جنگ ہوتی تو یہ اپنے حلیف قبیلے کا ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ تو ایک حکم کی تو ہو گئی نافرمانی کہ قتل کر ڈالا اپنے ہی دوسرے قبیلے کے لوگوں کو۔ اگلی بات کیا لکھی ہم نے، جنگ کے بعد مل کر فدیہ دیتے اور اپنے ہم مذہبوں کو قید سے رہائی دلاتے۔ اب یہ عجیب بات ہے، جنگ مکمل ہو گئی تو کچھ قتل ہو گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے۔ اب کیا ہوتا، اب سوشل ویلفیئر کا کام شروع ہوتا۔ کیا شروع ہوتا؟ سوشل ویلفیئر کا۔ چلو بھائی چلو، پیسے جمع کرو، چندہ جمع کرو، ہمارے کچھ بھائی قیدی بنا لیے گئے، ان کو ہم نے چھڑانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کو تمہیں قتل کرنا ہی حرام تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، وہ حرام کام تو تم نے کر لیا، قتل بھی کیا اور قید بھی کروا دیا، اور اب جب وہ قیدی بن چکے ہیں تو اب ان کو فدیہ دے کر چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایک حکم کو مانا، یعنی ماننے کی کوشش کر رہے ہیں فدیہ والے کو، اور دوسرے حکم کو پامال کیا، قتل کر ڈالا، گھروں سے بھی نکال ڈالا۔ یہ ہے جو انہوں نے دین میں کیا کر دی، تقسیم کر دی، اللہ کے احکامات میں کیا کر دی، تقسیم کر دی، ایک حکم کو مانا اور ایک حکم کو رد کر دیا۔ آگے اسی لیے ہم نے لکھا ہے کہ شریعت پر جزوی عمل کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں بدترین عذاب۔ جزوی کا مطلب پارشل، شریعت کے کچھ احکامات پر عمل ہو رہا ہے، کچھ پر عمل نہیں ہو رہا، یہ تقسیم اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کو قبول ہونا تو الگ بات ہے، دور کی بات ہے کہ جو چند احکامات پر عمل ہوا ان کا قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہاں کیا مسئلہ آ گیا کہ جو یہ جزوی عمل کرے گا دنیا میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں اس کو لوٹایا جائے گا۔ ناظرین، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں وہ بات ابھر آئی ہو جو اس وقت میرے دل میں ہے اور میرے ذہن میں ہے کہ آج ہم مسلمان بھی تو ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں بائی لارج۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بھی شریعت کے حصے بکھرے کر رکھے ہوں، اللہ کی کتاب کے حصے بکھرے کر رکھے ہوں، کچھ احکامات کو ہم مانتے کچھ کو نہیں مانتے؟ اس پہ غور کیجئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سوال کوئی آئے ہمارے سامنے، اگر تو ہم مزید بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ قوم ذلت اور رسوائی کا شکار کب ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی کتاب کو حصوں بخروں میں بانٹ دے، جب وہ اللہ کے احکامات میں تقسیم کر دے، کچھ باتوں کو مانے کچھ باتوں کو نہ مانے، کچھ باتوں پر عمل کرے کچھ باتوں پر عمل نہ کرے، تو بھی ذلت بھی آتی ہے اور رسوائی بھی، اور آخرت میں شدید عذاب کا ڈراوا بھی ہے۔ چلتے ہیں آگے اور آیت نمبر 86 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 86۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان پر سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 86۔ کیا ذکر آیا؟ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یہود کی خوش فہمیوں کی تردید، ان کو زعم کیا تھا یہ اللہ کے بڑے چہیتے اور بڑے پسندیدہ ہیں، پچھلی پروگرام سے بھی بات آ چکی ہے۔ یہاں ذکر کیا آ رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کو کما تو لیا، یہ کمانے کی کوشش تو کر لی، مگر کس کاسٹ پر؟ آخرت کو برباد کر کے۔ تو کل ان کے لیے عذاب کچھ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ کم کیا جائے گا نہ آسان کیا جائے گا۔ ان کی خوش فہمیاں کیا تھیں؟ چند دن جہنم میں رہیں گے پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ یاد آ رہی بات؟ ان کی خوش فہمیاں ناظرین کرام یہ تھی کہ بس جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی اتنے دن تو ہمیں عذاب ملے گا، اس کے بعد ہمیں نکال دیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، نہ ان کی مدد ہوگی۔ یہ ان کی خوش فہمیوں کی تردید بھی کر دی گئی، اور کس فتنے میں مبتلا ہوئے؟ دنیا کی محبت کے فتنے میں ڈوب کر اپنی آخرت کی ابدی ہمیشہ کی زندگی کو انہوں نے برباد کر لیا۔ اللہ ہمیں دنیا کے فتنے سے بچائے اور آخرت کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 87۔
इरशाद होता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से, वलक़द आतैना मूसल किताबा वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल व आतैना ईसा इब्न मरयमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़तुलून। आइए तर्जुमा समझते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 87 का इरशाद हुआ, और बेशक हमने अता फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, और हमने उनके पीछे पे दर पे पैगंबर भेजे, और हमने ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम को रोशन निशानियां दी, और हमने मदद दी उन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो क्या जब कभी लाए तुम्हारे पास कोई पैगंबर ऐसा हुक्म जिसे तुम्हारे नफ्स पसंद ना करते थे तो तुम अकड़ गए, बास को तुमने झुटलाया और बास को कत्ल करने लगे। यह है सूरतुल बकरा आयत नंबर 87 का तर्जुमा। आइए तशरीह की तरफ चलते हैं। पहली बात तशरीह में जिक्र की गई है, बनी इसराइल में सदियों तक अंबिया का सिलसिला कायम रहा। तौरात किसे अता की गई थी? बनी इसराइल को किस पैगंबर के जरिए? मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए। जब तौरात अता हुई मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, तब बनी इसराइल को उम्मत बनाया गया, और बनी इसराइल के पहले बाकायदा रसूल जब ये उम्मत बनाए गए वो तो मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सदियों तक नबूवत का सिलसिला इनमें जारी रहा, तकरीबन 1400 साल तक। कितना? 1400 साल तक। आगे इसलिए लिखा है कि बनी इसराइल में आखिरी रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। किसके? बनी इसराइल के। इंसानियत के आखिरी रसूल कौन है? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बनी इसराइल के आखिरी रसूल कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। यूं 1400 बरस तक अंबिया का मुसलसल सिलसिला इनके दरमियान मौजूद रहा। 4000 से जायद कमोबेश अंबिया तशरीफ लाए हैं बनी इसराइल में। लेकिन आगे जो जुमला लिखा है वो बड़ा खतरनाक है इनके जराइम की लिस्ट के एतबार से। बनी इसराइल का अजीम जुर्म कत्ल अंबिया। कई अंबिया को इन्होंने कत्ल यानी शहीद किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम शहीद किए गए, यहया अलैहिस्सलाम शहीद किए गए, और भी कई अंबिया को इन्होंने शहीद किया। नाज़रीन किराम, ये यहूद की तारीख़ है। ये बदतरीन लोग हैं ज़मीन के ऊपर माजी में जिनका ये तारीख़ का मामला है कि अंबिया तक को इन्होंने कत्ल यानी शहीद किया है। इनके ये जराइम में जिनका जिक्र बार बार कुरान हमारे सामने रख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 88 जो कि आज के मुताले के एतबार से आखिरी आयत है, इरशाद हुआ, वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। तर्जुमा समाअत फरमाइएगा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 88 का इरशाद हुआ, और इन यहूद ने कहा कि हमारे दिलों पर तो गिलाफ चढ़े हैं, नहीं बल्कि लानत फरमा दी इन पर अल्लाह ने इनके कुफ्र की वजह से, बस इनमें से कम ही ईमान रखते हैं। ये इनकी हठधर्मी का बयान। यहूद की तशरीह की तरफ चलते, यहूद की हठधर्मी का बयान, जानते बूझते इनकार किया। क्या कह रहे? हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए। बड़े महफूज है भाई, तुम कितना ही कुरान सुना लो, कितना ही हक पहुंचाने की कोशिश करो, हम पर कोई असर होने वाला नहीं है। नाज़िर, ये हठधर्मी इंसान को हक से दूर कर देती है। इंसान को दिलो दिमाग को खुला रखना चाहिए और तलाश हक में हमेशा सरगर्दा रहना चाहिए, वरना ये हठधर्मी इंसान को हक से दूर कर देती है। जैसे जानते बूझते रद्द किया तो ये यहूद हक से महरूम कर दिए गए। ये कह रहे हैं हमारे दिल बड़े पर्दों के अंदर, गिलाफ के अंदर महफूज हैं। अल्लाह फरमाते कि नहीं, इनके कुफ्र की वजह से इन पर क्या कर दी गई? लानत कर दी गई। लानत के लफ्ज़ को भी समझ लीजिए, जिक्र आ रहा है। लानत से मुराद रहमत से दूरी है। लानत से मुराद क्या है? अल्लाह की रहमत से दूरी। तो जब जानते बूझते हक का इनकार किया, तकब्बुर का मुजाहिरा किया, डटे रहे, हठधर्मी पर अड़े रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर किया, हिदायत से महरूम कर दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, आज के मुताले के एतबार से सूरतुल बकरा आयात 84 था 88 का मुताला मुकम्मल हुआ। हमेशा की तरह कुरानी मालूमात के ज़ेल में एक नुक्ता आपके सामने रखते हैं। आइए देखते हैं आज क्या नुक्ता आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम से हम कुरान हकीम के हुकूक पर बात कर रहे थे। आइए आज का पॉइंट देखते हैं। कुरान करीम का 5वां हक ये है कि इसको दूसरों तक पहुंचाया जाए। कुरान करीम का 5वां हक ये है कि इसको दूसरों तक पहुंचाया जाए। क्यों भाई? ख़त्म नबूवत के बाद ये जिम्मेदारी अब किसकी है? हम मुसलमानों की है। वक्त फुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। हमने 5 हुकूक समझे पिछले प्रोग्राम्स में,
اور آج پھر 5 وقت بھی ہمارے سامنے آیا. نمبر 1 ایمان لانا قرآن پر. نمبر 2 قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنا. نمبر 3 قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. نمبر 4 قرآن پر عمل اور اس کے احکامات پر عمل کرانے کی کوشش کرنا، خود بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. اور نمبر 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے کچھ سوالات کا. دیکھتے ہیں آج ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات ان کے ذہنوں میں ابھرے ہیں. جی پہلا سوال آپ کے پاس ہو تو بتائیے. ان آیات میں ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے خرید لیا، تو اس میں کیا اس میں مزید وضاحت کریں؟ بڑا اہم سوال ہے کہ آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، آپ کو تو اور زیادہ یاد ہوگا، ماشاءاللہ ساتھی نئے نئے بھی ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور آپ تو باقاعدہ شریک ہے. بار بار ذکر آئے کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچو مت. ذکر پڑھ چکے ہیں نا. کیا مطلب ہے کہ دنیا کا جتنا ہی مال بنا لو، اللہ کی کتاب کا سودا کر کے وہ بہت ہی مختصر ہوگا. ہوا کیا مسئلہ کہ آخرت نظر نہیں آتی نا، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، اور یہ ہمارا امتحان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے ایمان ہے نا. سارا مسئلہ تو یہی، ورنہ ڈوبتا ہوا فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوتا. تو یہ وقتی لذت، وقتی فائدہ، اس میں ڈوب کر انسان ہمیشہ کی زندگی کے معاملات کو فراموش کر دیتا ہے. تو اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو پھر دنیا ہی مقصود بنتی ہے اور اسی میں انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے. مگر کتنا ہی بڑھ جائے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ بہت تھوڑا ہی ہوگا، بہت ہی قلیل ہوگا جو وہ کمائے گا، مگر اس کے نتیجے میں جو عظیم سزا جہنم کے عذاب کی تیار کی گئی ہے وہ بہت بڑی. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس کی تیاری اور اس میں جگہ عطا فرمائے. جی عمر، آپ کے پاس کوئی سوال؟ یہ آج ذکر آیا کہ بنی اسرائیل ان کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن کے کچھ حصے پہ وہ عمل کرتے تھے اور کچھ کا انکار کرتے تھے عملاً. تو ایسی ہی کچھ روش، ایسی کچھ رویہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. کوئی مثال؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جو ہے دین کے بنیادی ارکان، انفرادی ارکان پر تو ہم لوگ جو ہے بہت ہی مضبوطی سے عمل کرتے ہیں، لیکن اجتماعی معاملات کو جو ہے ہم نے چھوڑا ہوا ہے. مثلاً جو ہے کہ سود کی جو ہے ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے، جو قرآن میں جو منع کیا گیا، لیکن ہم جو ہے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اس پر جو ہے وضاحت. جی بہت بہت اہم بات پہ توجہ دلائی کہ یہ تو صرف یہود کا مسئلہ تھوڑی ہے، کچھ باتوں کو ماننا کچھ نہ ماننا. ہم بھی تو ذرا غور کریں، نماز کا حکم مان لیتے ہیں، سود کو چھوڑنے کا حکم نہیں مانتے. زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں لیکن مال حرام نہیں چھوڑتے. روزے رکھ لیتے رمضان شریف میں لیکن پردے کے احکامات کو نہیں مانتے. غیبت کو نہیں چھوڑتے، جھوٹ کو نہیں چھوڑتے. تو ناظرین کرام، بات تو صحیح کہی عمر نے، ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے، کر تو ایسے ہی رہے. تبھی تو ذلت اور رسوائی آج دنیا میں دکھائی دیتی. اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اسی سورۃ البقرہ میں آئندہ نشستوں میں ہم پڑھیں گے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا یہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. جی اگلا سوال دیکھتے ہیں. آپ کے پاس بیٹا کوئی سوال ہے؟ یہ جو اس میں یہود کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ سارے واقعات یہود کے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بھی عوامی جو مسائل ہمارے آج کل کے حالات میں کیا اس میں رہنمائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے کہ یہود کا ذکر تو آ رہا ہے لیکن آج کل کے حالات میں ہمارے لیے بھی کوئی رہنمائی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں، سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں، فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو تلاش کریں گے تو ہماری تصویریں نظر تو آئیں گی. تو وہ حدیث پھر میں دہرا دیتا ہوں تو جواب مکمل ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، پچھلے پروگرام سے وہ حدیث ہم نے پیش بھی کی تھی، کہ لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، اور بالکل اس طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے، تو جو حالات ان پر آئے وہ ہم پر بھی آئیں گے. تو اللہ کیوں اتنی تفصیل سے قرآن حکیم میں یہ واقعات بیان کر رہے ہیں؟ ہماری سبق آموزی کے لیے. اگر ہمیں ذلت سے بچنا ہے تو ہمیں دین کے حصے بکھرے نہیں کرنے، کتاب کے حصے بکھرے نہیں کرنے، بلکہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے. یہ وہ رہنمائی ہے جو ان واقعات سے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. ناظرین کرام، بڑے پیارے ساتھی ہمارے، ان کے بڑے اچھے سوالات ہمارے سامنے ہیں جس سے ہم سب کو سیکھنے کا یقیناً موقع میسر آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. اس آخری حصے میں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ مختصر سیگمنٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے حاصل مطالعہ، کن کن باتوں کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. پہلی بات، بنی اسرائیل کا دین میں حصے بکھرے کرنے کا بیان، دین کو تقسیم کر دینا، کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، کچھ پر عمل کرنا کچھ پر عمل نہ کرنا. دوسری بات، یہود نے دنیا کو مقصود بنا کر آخرت کا نقصان کیا، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. نمبر 3، دین پر جزوی عمل کی سزا
دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب. اس پر ہم نے خاصی تفصیل سے گفتگو کی. ناظرین کرام چلتے ہیں جائزہ لینے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا پوائنٹس جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جائزے میں سب سے پہلی بات, کیا ہم دین اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات مانتے ہیں؟ اسلام is a complete code of life. It's not just a religion. It does not only provide guidelines for the individual life. It's complete code of life. It provides guidelines for the individual as well as collective affairs of life. تو اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. کیا ہم مانتے ہیں اسے؟ اور اگر نہیں تو پھر وہی ہوگا, کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے جو ایکسیپٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. دوسری بات جائزے کے اعتبار سے, کیا ہم دین کا باقاعدہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم تو ہو ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, کن باتوں کا اس نے اپنے کلام میں حکم دیا, کن باتوں سے روکا. بصیرت القرآن کا یہ پروگرام اس کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اللہ ہمارے علم دین میں مزید ترقی عطا فرمائے. تیسرا اور اہم سوال جائزے کے اعتبار سے, کیا ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر دین پر عمل کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک ہے ہمارے انفرادی معمولات زندگی اور ایک ہے ہمارا اجتماعی نظام زندگی. ان دونوں سطحوں پر پورے کے پورے دین پر عمل کا مطالبہ ہے. ناظرین کرام آخری دو باتیں, گزشتہ سوال اور اس کا جواب. کل ہم نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے آخر میں کس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے؟ ہم سنتے ہوں گے سورہ, آئیے جواب دیکھتے ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 90, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. 3 کاموں کے کرنے کا حکم اور 3 کاموں سے روکا گیا. ترجمہ آپ خود پڑھیے گا. سورہ نحل 14واں پارہ, سورہ نحل آیت نمبر 90 ہے جو جمعے کے خطبے کے آخر میں تلاوت کی جاتی ہے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں. آج کا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے تفسیر قرآن میں امام کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ تفسیر میں امام کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں رکھیں گے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. ناظرین کرام اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.